بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو خالق دو جہاں ہے، جو مالک کون و مکان ہے۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ دیکھتی آنکھوں کو، سنتے کانوں کو، آپ سب کو میرا محبتوں بھرا سلام۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں زہرا وائس یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہمارا آج کا عنوان ایک رئیس آدمی کی کہانی ہے۔ ہماری آج کی کہانی ایک ایسے رئیس شخص کی ہے۔ کسی ریاست میں ایک بہت بڑا رئیس رہتا تھا۔ دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس تھی، اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو انتہائی اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن اس آدمی نے سوچا کہ کسی طرح مجھے اپنے بیٹے کو اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ وہ کس قدر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسے علم ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں اور وہ غربت میں کس طرح زندگی گزارتے ہیں، تاکہ میرے بیٹے کو ان چیزوں کی قدر و قیمت کا احساس ہو جو اسے میسر ہیں، اور اسے مال و دولت کی قدر ہو جو میں نے اسے دے رکھی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے کسی گاؤں میں لے جائے گا اور پورا دن کسی غریب کسان کے گھر گزاریں گے، اور وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ اپنی ریاست کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں گیا اور کسان کے ہاں دن گزارا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پورا گاؤں دکھایا اور لوگوں کا رہن سہن، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا سب کچھ دکھایا، غرض کہ اس نے اپنے بیٹے کو گاؤں کی زندگی سے اچھی طرح آگاہ کیا۔ امیر آدمی کے بیٹے کے لیے سب کچھ نیا اور انوکھا تھا۔ وہ انتہائی دلچسپی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ گاؤں سے واپسی پر اس امیر نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا آج کی سیر کیسی لگی؟ بیٹے نے جواب دیا، بہت اچھی۔ تو اب امیر آدمی نے کہا، بیٹے نے جواب دیا، اب تم نے دیکھا کہ غریب کس طرح زندگی گزارتے ہیں؟ باپ نے پوچھا۔ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ بیٹے نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ باپ نے پوچھا، اس سے سب کچھ دیکھنے کے بعد تم نے کیا سیکھا؟ بیٹے نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا کہ میں نے دیکھا ہمارے گاؤں میں ایک کتا ہے اور ان کے پاس گاؤں میں 4 کتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک گھر ہے جس کی حد میں ہم رہتے ہیں، جبکہ ان کے پاس ایک پورا گاؤں ہے جس میں وہ بستے ہیں۔ ان کے پاس دریا اور ندیاں ہیں، مگر ہمارے پاس بس ایک سوئمنگ پول ہے، اور ایسے دریا اور ندیاں کہ جن کی حدیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہمارے پاس قیمتی روشنیاں ہیں جو ہمارے گھر کے باغیچے کو رات میں روشن رکھتی ہیں، جبکہ ان کے سروں پر چمکتے ہوئے ستارے جو اندھیرا ہوتے ہی چمکنے لگتے ہیں۔ ہمارے گھر کا لون گھر کی دیوار کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اور ان کے گھر کا لون وہ زمین جو تا حد نگاہ پھیلی ہوئی ہے۔ بیٹے کا جواب سن کر باپ لاجواب ہو گیا، اور بیٹے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ بابا جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے بتایا اور دکھایا اور احساس دلایا کہ ہم کس قدر غریب ہیں۔ یہ سب سچ ہے کہ سب کچھ ہمارے دیکھنے اور سوچنے کے انداز پر منحصر ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ہم چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے وہ ہوتی ہیں، بلکہ ویسا دیکھتے ہیں جیسا ہم ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی ہماری سوچ پر منحصر ہے۔ ہم ہمیشہ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جیسی ہماری سوچ ہے۔ اگر آپ مثبت سوچ کے مالک ہیں تو آپ کی زندگی یقیناً پرسکون، خوشحال اور اعلیٰ معیار کی ہوگی، اور ان چیزوں کو نہ آپ خرید سکتے ہیں اور نہ ہی چھین سکتے ہیں۔
نہ خرید سکتے ہیں اور نہ ہی چھین سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔